بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے ہم اولیاء اللہ کو، ان کی کرامات کو، ان کے درجے اور مرتبے کو مانتے ہیں۔ ان کو یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہمارا معبود، ہمارا خالق اللہ تعالی ہے۔ ایک نام صحابہ کرام میں، اہل بیت عظام میں بہت نمایاں، مولائے کائنات حیدر کرار، شہنشاہ ولایت، حضرت سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ جو جملہ ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت عطا کی ہے، ان کا چہرہ عزت والا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور ان کے اور بہت سے تعارف بھی ہیں۔ اسلام لانے والی اولین شخصیات میں ان کا نام ہے، بڑی شان والے ہیں۔ ان کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ یہ ولایت کا لفظ، وہی ولی، اللہ کی دوستی، اللہ کے قریب ہونا، یہ ولایت انعام ہے۔ قرآن میں ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء، وہ صالحین۔ تو نیچے سے چلیں تو صالحین پہلے، اوپر سے آئیں تو انبیاء پہلے۔ ہر نبی کی امت کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اس نبی کے فیضان سے، ان کے تابع، ان کے ماتحت، انہی کی برکت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان کو درجہ مرتبہ نبی کی بدولت ملتا ہے۔ پہلے نبیوں کی امت میں بھی اولیاء ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء کے بہت سے درجے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں گے نا، آپ نے سنا ہوگا ولی ہوتے ہیں، عام ولی، خاص ولی، پھر غوث، قطب، ابدال، اوداد، اخیار، امنا، نجبا، نقبا، اتقیاء، ازکیاء، یہ درجے ہیں۔ جتنا درجہ اللہ بلند کرتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے روحانی نظام والے افراد ہیں۔ آپ کے ہاں سسٹم ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جو نظام بنایا اس میں روحانی طور پر اپنے بندوں کو اپنی عطا سے ایسا بنایا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بنتے ہیں دین پھیلانے کے لیے۔ کتنے واقعات۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہے، میرے گھرانے سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، میرے صحابہ سے ہے۔ میں علی سے ہوں، یعنی علی میں جو کمال ہے وہ میرا ہی کمال ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ علی میرا، میں علی کا، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ ایمان والا ان کو ولی مانتا ہے۔ یہ کسوٹی ہو گئی، جو حضرت علی کو ولی نہ مانے وہ مومن ہی نہیں رہا۔ یہ تو ایمان کا مسئلہ ہو گیا۔ ان کی ذات کو بتا دیا کہ وہ ہر مومن کے ولی ہیں، جو ان کو ولی مانتا ہے وہی مومن ہے۔ ولی وہی مددگار، دوست، پیارا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد۔ پھر غدیر خم کے موقع پر بھی فرما دیا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا، یعنی جو مجھے پیارا رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، مجھے مددگار سمجھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھے، علی اس کا مددگار، علی اس کا دوست۔ اور یہ بات بھی ہمیں روایات سے معلوم ہوئی کہ پہلی امتوں میں جتنے اولیاء ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنے اولیاء ہوں گے، ان سب کے سردار مولائے کائنات حضرت علی، اسی لیے ان کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں یا دیگر سلاسل، یہ سب کے سب حضرت علی تک پہنچتے ہیں، ان کا فیض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب کے پیر شمار ہو گئے، اور ان کے پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے، یعنی وہ سب کے پیر ہیں، یہ عطا ہے، یہ روحانی سلسلہ طریقت کے جتنے۔ پھر ائمہ اہل بیت میں بھی وہ پہلے امام ہیں، انہی سے آگے فیض ہے۔ 11ویں امام امام حسن عسکری تک آیا، اس کے بعد سیدنا غوث اعظم، اور پھر جب حضرت امام محمد مہدی تشریف لائیں گے تو پھر انہیں عطا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے واقعات شجاعت کے ہوں، بہادری کے ہوں، علم کے حوالے سے ہوں، زہد و تقوی کے حوالے سے ہوں، اللہ کی خشیت کے حوالے سے ہوں، تقوی کے حوالے سے ہوں، اتنے واقعات ہیں اور ایسے واقعات ہیں کہ جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اششکر اٹھتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا شان عطا کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب کچھ باتیں آج کے نوجوان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اعتراض کرتا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کوئی مشین بناتے ہیں، اس میں سیل ڈالتے ہیں بیٹری سے چلنے والی یا الیکٹرک پاور سے چلنے والی، اس پوری مشینری کو آپ اس سے حرکت میں لے آتے ہیں، پروڈکشن اس سے ہوتی ہے، اس سے کیا کیا چیزیں جو فیڈ کیا جاتا ہے، اس سے وہ ریزلٹ ملتے ہیں۔ انسان نے بنائی ہے عقل سے، جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس نے وہ ایک چیز تیار کی ہے، جس چیز کے لیے بنائی وہ ریزلٹ ملتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بات کی ہے میں نے بلا تشبیہ۔ اللہ نے جس کو ولی بنایا اس میں کیا کمال رکھے ہیں، اس کے بولنے میں کیا کمال ہے، اس کے سننے میں کیا کمال ہے، اس کے دیکھنے میں کیا کمال ہے، اس کے چھونے میں کیا کمال ہے، یہاں مانتے ہوئے ہمیں شکوے ہو جاتے ہیں، شکایتیں ہو جاتی ہیں، شبے ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر چیز کے لیے مان لیتے ہیں، روحانیت کی بات آئے تو ہم قبول نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو ہم جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، محض ناواقفی میں انکار کر رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ اس انکار کی وجہ سے ہم پر کیا خرابی آ رہی ہے اور ہم کیا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہی انسان کو بنایا، کیا سب ایک جیسا دیکھتے ہیں، سب ایک جیسا سنتے ہیں، سب کے حواس ایک جیسے کام کرتے ہیں، آپ خوبیاں مانتے ہیں؟ کوئی خسر پسر بھی سن لیتا ہے، کسی کے کان میں گھس کے آپ بولتے ہیں، اس کو پورا سنائی نہیں دیتا، سب ایک جیسے نہیں۔ کوئی آپ کے ہاں کہاوت ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، یعنی اتنی نظر تیز ہے، اور کسی کے لیے آپ کہتے ہیں سامنے کی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ فرق ہے یا نہیں؟
ایک اسکول کی ایک کلاس میں 50 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک ٹیچر ہے، ایک کتاب ہے پڑھائی جا رہی ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ایک فرسٹ آتا ہے، 4 فیل ہو جاتے ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کی ذہانت، سب کی خوبیاں ایک جیسی نہیں۔ تو جس کو اللہ شان عطا کرے، اور پھر جس کی شان پر ہمارے پاس قرآن حدیث سے ثبوت موجود ہوں، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں نے کہا نا، واقعات تو اتنے مولا کائنات کا ذکر کروں میں گھنٹوں میں پورا نہ ہو۔ تو ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے بڑی شان والے اور مولا کائنات ہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔